کہ روز بروز حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی مسجدوں کی رونقیں بحال ہوئی تھیں، ابھی مدارس کی رونق بحال ہوئی تھی، مدرسے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے گونج رہے تھے، بازاروں میں تھوڑی بہت چہل پہل بھی شروع ہوئی تھی، کاروبار تھوڑا بہت سنبھلنے لگے تھے، لیکن پھر وہی لاک ڈاؤن کے خطرات، وہی حالات کے بگاڑ کے خطرات منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ حالات میں بگاڑ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے حق میں خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائے، بندوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، حالات اور مصیبتیں آتی ہیں تو دو طرح کے ذہن لوگوں کے ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذہن اور ایک سوچ یہ ہے کہ لوگ حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پیٹ میں درد ہوا تو پیٹ میں درد کے دور کرنے کی جو گولی ہوتی ہے، جو ٹیبلٹ ہوتی ہے، وہ کھا لی جائے تو پیٹ کا درد دور ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ حالات کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کچھ اللہ کے محبوب بندے اور کچھ اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھنے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو حالات کو اسباب سے نہیں بلکہ اسباب کے پیدا کرنے والے سے جوڑتے ہیں، حالات کو مسبب الاسباب سے جوڑتے ہیں، یعنی حالات یہ ان اسباب کی وجہ سے نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اب جیسی سوچ ہوگی اس اعتبار سے اس کا عمل ہوگا۔ اگر حالات کو سبب کے ساتھ آدمی جوڑتا ہے تو پھر اپنی ساری کوشش اور ساری توانائیاں اور ساری کاوشیں اور محنتیں انہی اسباب کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ کن اسباب کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، ان اسباب کو دور کیا جائے۔ اور جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حالات مسبب الاسباب کی طرف سے آتے ہیں تو وہ جب بھی حالات آئیں، جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں تو وہ مسبب الاسباب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے آہوزاری کر کے اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو درست فرما دیں، ان مصیبتوں کو دور کر دیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی پر یقین رکھنے والے اور آپ کو نبی تسلیم کرنے والے مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان مسبب الاسباب کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان حالات کو درست فرما دیں۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالات آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، امت تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، روز بروز تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟
کیا اس کے بنیادی سبب ہیں جن سببوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر یہ حالات آتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بہت اہم باتیں ہیں، آپ حضرات ان کو بہت غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہا ہوں، جمعے کا بیان کوئی سرسری پروگرام نہیں ہے کہ جمعے سے پہلے ایک آدمی بیٹھ کر کچھ 4 باتیں کر دے، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز ہو جائے، مسلمان اپنا دامن جھاڑ کر باہر نکل جائیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہوتا ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور ہماری اپنی نجات اور آخرت کی فلاح و بہبود کا، اور دنیا میں کامیابی اور ترقی کا۔ اگر ہم ان باتوں کو غور سے سن کر اپنی زندگی میں لائیں گے اور لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اثرات اور ثمرات، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں اور اس کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو آپ غور سے سنیں۔ اگر ہم جائزہ لیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو امت کی بربادی اور تباہی کے 3 بنیادی اور بڑے سبب ہیں۔ امت کی تباہی اور بربادی کے 3 بڑے سبب ہیں۔ ایک مال کا غلط استعمال، دوسرا وقت کا غلط استعمال، اور تیسرا ہے صلاحیتوں کا غلط استعمال۔ ان 3 چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے آج امت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اوقات ضائع کیے جا رہے ہیں، ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور صلاحیتیں بیکار ہو رہی ہیں اور صلاحیتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر مال کا صحیح استعمال ہوگا، اوقات کا صحیح استعمال ہوگا، صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہوگا، تو پھر دنیا میں بھی ہم ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ مال کا غلط استعمال، علماء نے لکھا ہے کہ مال کے غلط استعمال کی 3 شکلیں ہیں۔ مال کے استعمال میں یہ 3 چیزیں بری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسراف، سب سے پہلی چیز ہے اسراف، کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ 4-5 آدمی کا کام، 4-5 روپے کا کام تھا، اس میں ہم نے اور زیادہ لگا کر خرچ کر دیا۔ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جہاں مال میں اسراف ہوتا ہے وہاں مال میں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مال سے برکت اٹھا لی گئی تو پھر آدمی زیادہ کمانے کی فکر میں لگے گا، اور زیادہ کمانے کی چکر میں دن رات ایک کر کے آدمی کمائے گا، چونکہ طبیعتیں اسراف کی عادی ہو گئی ہیں اور اسراف کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کے لیے اتنا بجٹ پورا کرنا اس کے لیے بہرحال ضروری ہے، اتنی آمدنی اس کے پاس ہونی ضروری ہے، اسراف کی عادت ہو گئی ہے۔ تو پھر آدمی دن رات دنیا کے کمانے میں لگے گا، جس کے نتیجے میں نہ دین کے لیے اس کے پاس وقت ہے، وہ دین سے بھی غافل رہے گا، علم سے بھی غافل رہے گا، چونکہ وہ دن رات مصروف ہے، دن رات مصروف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ کھاؤ اور پیو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور تمہارے ہی لیے ہیں، لیکن اللہ نے ساتھ میں حد بندی بھی فرما دی، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرنا۔ کھاؤ اور پیو، اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہارے ہی لیے ہیں، ان نعمتوں کو تم استعمال کرو، لیکن ان میں اسراف نہ کرنا، اس لیے کہ اسراف کرنے والے بندے خدا کو پسند نہیں ہیں، اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں،
مال کے غلط استعمال کی یہ شکل آج مسلم معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کے بارے میں غور کر لے، دوسروں کے بارے میں سوچنا بہت آسان ہے، اپنا جائزہ لینا مشکل ہے۔ دوسرے کے بارے میں آدمی سوچتا ہے تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، اپنا جائزہ لیتا ہے تو پھر وہ آدمی ترقی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے۔ تو مال میں ایک بری چیز یہ ہے کہ آدمی مال میں اسراف کرتا ہے، اور مال میں اسراف سے مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آدمی زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے نہ دین کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ علم دین کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ان کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سے آگے کی چیز ہے تبذیر، جس کو قرآن کہتا ہے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، شوق پورا کرنے کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ شوق پورا کرنا ہے، شوق پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسے کیسے لوگوں کو شوق ہے، عجیب عجیب طرح کے لوگ شوق اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں اور شوقین بن گئے ہیں۔ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان اللہ کا ناشکرا ہے، اور یہ شیطان کے بھائی اللہ کے ناشکرے ہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھو دنیا میں کوئی چیز ہوئی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے، کیا ہوا ہے ذرا چکر لگاؤ، گھومو، معلوم کرو۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے، اس کی ایک امت ہوگی، وہ اس طرح کام کریں گے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں، ان کی امت بھی ہے اور وہ کام بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، میں بھی اپنا کام کروں گا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کریں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ نبی اپنی امت کو اور اپنی امت کے افراد کو جہاں لگانے کے لیے اور جہاں خرچ کرنے کے لیے کہیں گے، میں اس کے مقابل میں ایک اور راستہ ان کے لیے بنا کر دوں گا، اور ان سے کہوں گا کہ تمہیں یہاں نہیں یہاں خرچ کرنا چاہیے، اور وہ اس راستے کو، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر میرے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کریں گے، تو نبی کے ہوتے ہوئے بھی یہ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ بدعتیں، یہ رسم و رواج، یہ خرافات، یہ سب اسی شیطان کے بنائے ہوئے راستے ہیں، یہ سب اسی شیطان کے بتائے ہوئے راستے ہیں جن پر ہم اپنا مال نیکی سمجھ کر خرچ کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر خرچ کر رہے ہیں۔ شیطان نے حضور کی پیدائش پر ہی کہا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تبذیر کرنے والے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے، صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ کو تبذیر پسند نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مال میں بری تیسری چیز یہ اس سے آگے کی ہے، جس کو قرآن کی زبان میں اطراف کہتے ہیں، اردو میں اس کو عیاشی کہتے ہیں، اردو میں اس کو عیاشی کہتے ہیں۔ مال کی وجہ سے ایک طبقہ عیاش ہو جاتا ہے کہ حق اور ناحق، جائز اور ناجائز، حق اور باطل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، جی میں جہاں آیا وہاں خرچ کرو، نفس نے جہاں ورغلایا وہاں خرچ کرو، لوگوں نے جہاں سمجھایا وہاں خرچ کرو، مال میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کون اللہ ہے، کون رسول ہے، کون جانتا ہے؟ مال تو میں نے کمایا ہے، میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے حکم سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ رسول اللہ کی تعلیم سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟
بتاؤ مسلمانوں کیا یہ نہیں ہو رہا ہے آج؟ ضرور ہو رہا ہے، اور مسلمان کر رہا ہے یہ سارے کام، اور مال کی وجہ سے ایسا طبقہ ہر زمانے میں رہے گا۔ اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہر زمانے میں نبیوں کی مخالفت اسی طبقے نے کی ہے، ہر زمانے میں نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت اسی طبقے نے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کتنی سچی ترجمانی کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی گاؤں میں کسی بھی نبی کو بھیجا تو وہاں کے عیاش لوگوں نے اس نبی سے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو نہیں مانیں گے۔ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تم بتا رہے ہو یہاں نہیں خرچ کرنا ہے، لیکن ہماری طبیعت چاہتی ہے یہاں خرچ کریں گے۔ تم بتا رہے ہو یہاں خرچ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ہمیں پسند ہے، ہم خرچ کریں گے۔ عیاشی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر زمانے میں عیاش طبقہ رہے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اور ہر زمانے میں ان عیاشوں نے ہی نبی کی مخالفت کی ہے اور نبی کی تعلیمات کی مخالفت کی ہے، اور قیامت تک یہ عیاش طبقہ ہی نبی کی مخالفت کرتا رہے گا۔ تو مال کے غلط استعمال کی یہ شکلیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آنے والے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ اپنے مال کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو جفاکش بنانا، تھوڑے پر قناعت کر کے زندگی گزارنے کا عادی بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ کہ آدمی 3 وقت کھانے کا عادی تھا، 2 وقت کھائے تو بھی وہ شکر کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ طبیعت اگر ایسی بنے گی تو آنے والے حالات میں زندگی گزار سکیں گے۔ روزانہ اچھے کھانے کے عادی تھے، لیکن سرسری اور معمولی کھانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی عادت اگر بنے گی تو آگے آنے والے حالات میں زندگی گزار سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے آنے والا جو دور ہے یہ دجالی دور ہے، دجالی فتنوں کا دور ہے، اور دجالی فتنہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ دجال آئے گا۔ دجال کا فتنہ ایسا ہے، قرآن پاک میں اور احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو واضح الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں ابواب الفتن اور کتاب الفتن موجود ہیں، جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ معمولی دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اگر ہمارے اعمال مضبوط نہیں ہوں گے، اگر اللہ کی ذات عالی پر یقین مضبوط نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل اعتماد نہیں ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے پتہ نہیں ہم کس طبقے میں شمار ہو جائیں گے، کس طبقے میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ صرف ظاہری حلیہ کام نہیں چلے گا، اس سے اندر کی مایا کو بنانا یہ انتہائی ضروری ہے، اندر کا ایمان بنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اندر کی طاقت ہی سے آگے آنے والے حالات میں آدمی چل سکے گا، اندر کی طاقت سے ہی آدمی چل سکے گا۔ اگر اندر کی طاقت نہیں ہوگی، صرف دھوم مچا کر ظاہری حالت بنا کر دنیا والوں کو تو ہم دکھا سکتے ہیں مسلمان ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس اسلام پر ہم چل رہے ہیں یہ ہماری منمانی والا اسلام ہے، جس دین پر ہم چل رہے ہیں یہ ہماری نفسانی خواہشات والا دین ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے، دین کا ایک حکم ہے، اس حکم میں سے مجھے جتنے دین پر عمل کرنے میں آسانی ہے میں اس پر عمل کروں گا، باقی حکم کتنا ہی کیوں نہ ہو، ہے نہیں ہے یہ حالت۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آدمی کو اس دین پر آنا پڑے گا جس دین پر آنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانیاں دی ہیں، امت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آگے آنے والے حالات انتہائی خطرناک ہیں۔
انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے مال کے صحیح استعمال کی عادت بنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کے حالات ہوں یا پھر اس طرح کے کرفیو کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ خدا نے جو نظام بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ بندے ایک دوسرے سے خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن کر زندگی گزاریں۔ مالدار اپنی مالداری میں اور اپنی عیاشیوں میں روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور غریب اپنی غربت میں مرتا جا رہا ہے۔ یہ خدا کا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے چلایا ہے، صدقات کا نظام اسی لیے چلایا ہے تاکہ غریبوں کا خیال رکھا جا سکے، تاکہ جن کو اللہ نے کم حیثیت والا بنایا ہے، جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی خدا نے بنایا ہے، اور جن کو کم حیثیت والا بنایا ہے وہ بھی خدا نے بنایا ہے۔ خدا کے اس طرح بنانے میں راز یہی ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ ان کم حیثیت والوں کی فکر کریں۔ اسی لیے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا، صدقات کی فضیلتیں بتائی گئیں، ہدیے دینے کی ترغیب دی گئی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس لیے یہ جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں، وہ اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کا موقع ملے تو پیچھے نہ ہٹیں۔ دل کھول کر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے۔ یقین اس بات پر کریں، خدا قرآن میں کہتا ہے بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اس کو دیتا ہے، اس کا بدل اس کو دیتا ہے۔ جو یقین کے ساتھ دینے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے مال کے صحیح استعمال کی ہم فکر کریں اور مال کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب تک جتنے رسم و رواج میں مال خرچ ہو گئے اس سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ پروردگار مال جیسی عظیم نعمت تو نے دی تھی، میں نے منمانی کے ساتھ خرچ کی، میں نے منمانی کے ساتھ خرچ کی۔ کل کو خدا کو جواب دینا ہے، صورت دکھانا ہے نبی کو اور جواب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، پائی پائی کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، بلکہ قبر میں بھی سوالات ہوں گے، قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور اگر صحیح زندگی گزاری ہے تو قبر میں بھی راحتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں بھی اچھے برے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ تو امت کی تباہی اور بربادی کا یہ بنیادی سبب ہے، بڑا ایک سبب ہے مال کا غلط استعمال۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ان لکل امتی فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک آزمائش کی چیز اور ایک فتنہ رکھا ہے، میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ مال دے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مال اپنے حقوق لے کر آتا ہے، مال اپنے حقوق لے کر آتا ہے۔ تو مال کے حقوق اگر ادا کیے جائیں تو پھر وہ مال ہمارے لیے نعمت بنتا ہے، اگر مال کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو وہ مال ہمارے لیے وبال بنتا ہے۔ مال کا صحیح کمانا بھی ضروری ہے اور مال کا صحیح خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ مال کے فتنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ آدمی صحیح راستے سے کمائے گا، صحیح طریقے سے خرچ کرے گا تو یہ مال اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا، قبر کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنے گا، خدا کے غضب کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ مال کو غلط طریقے سے کمایا اور غلط طریقے سے حاصل کیا اور پھر غلط طریقے سے استعمال کیا تو یہ مال اس کے لیے وبال بنے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ مال اگرچہ کہ حلال طریقے سے کمایا ہے، صحیح طریقے سے کمایا ہے، لیکن خرچ کرنے کی راہیں غلط تھیں، خرچ کرنے کا طریقہ غلط تھا تو یہ مال بھی وبال بنے گا، یہ مال بھی وبال بنے گا۔
تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مال کے صحیح استعمال کی عادت بنانا اور مال کے صحیح استعمال کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امت کی بربادی کے 3 بڑے سببوں میں یہ سب سے بڑا سبب ہے مال کا غلط استعمال۔ دوسری چیز ہے وقت کا غلط استعمال۔ وقت کا غلط استعمال، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ وقت ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے، اور یہ زندگی امانت ہے۔ یہ زندگی امانت ہے، کل کو خدا کے ہاں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے راتیں کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا۔ پوری زندگی کا سوال ہوگا، اور خاص طور سے جوانی کا سوال ہوگا۔ اور جب تک یہ سوال کے جواب نہیں ملیں گے، حشر کے میدان سے پیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ وقت کا غلط استعمال، میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ کتنا وقت کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کتنا وقت، ہر آدمی اگر کہا جائے تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے ایسے ہیں جو وہ کسی نہ کسی طریقے سے غلط استعمال کرتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ کسی مفید کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا یہ سمجھداری کی علامت ہے، سمجھداری کی علامت ہے۔ وقت کو ضائع کرنے کی اگر شکلیں گنوائی جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی۔ ایک فہرست میں ایک چیز آپ کو عرض کروں جو ہر آدمی کے لیے اس وقت میں لگی ہوئی ہے کہ آدمی اپنے موبائل میں کتنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ایک واٹس ایپ ہی آدمی کھول لے، فیس بک کھول لے، انسٹاگرام کھول لے، پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے، پورا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وقت اتنا سستا نہیں ہے۔ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے، وقت اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ عربی کے کہنے والے نے کہا ہے الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آدمی وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اپنا ایمان بڑھا سکتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اپنا علم بڑھا سکتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ تعلق اور محبت بڑھا سکتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے کر سکتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ آج وقت کا غلط استعمال کرنے ہی کے نتیجے میں نہ ہم دنیا کے رہے نہ دین کے رہے، دنیا برباد دین برباد۔ موبائل بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، کوئی اچھے مقصد سے نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح مقصد سے استعمال کر لیا تو کر لیا، ورنہ یہ مقصد اس کا صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مثال کے طور پر آپ کو عرض کروں، دلیل کے طور پر آپ یوٹیوب کھولیں، کسی عالم دین کا بیان ہی سننا چاہیں، لیکن آپ کے سامنے ایسے ایڈ آ ہی جائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کو گناہ میں ملوث ہونا پڑے گا۔ ایسے ایڈ آ ہی جائیں گے جن کو دیکھ کر آپ کو گناہ میں ملوث ہونا پڑے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وقت کا صحیح استعمال کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ہر آدمی کا رونا ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، حالات ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرد کا ہاتھ اگر تنگ ہے، گھر کی عورتیں بھی اپنے گھروں میں کام و کاج کیا کرتی تھیں۔ آج یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے، وہ بھی اپنا پورا فارغ وقت اسی میں لگاتے ہیں۔ نہ بچوں کی تربیت ہے، نہ ان کی دیکھ بھال ہے، نہ ان کا اخلاقی سدھار ہے، کچھ نہیں ہے۔ کچھ برادریاں ہیں ایسی جن برادریوں میں ان کے گھر کی عورتیں بھی کام و کاج کرتی ہیں، ورنہ تو عمومی مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ پرانی عورتوں کو ہم دیکھیں، آج سے 20-25 سال پہلے کا ماحول دیکھیں، اگر گھر کا شوہر کچھ تنگ ہوتا تھا تو گھر کی عورتیں بھی گھروں میں کچھ کام کرتی تھیں، اور وہ ہنرمند ہوا کرتی تھیں۔ عورتیں ہنرمند ہوا کرتی تھیں۔ آج چونکہ موبائل کے ساتھ یہ جوان ہو رہی ہیں لڑکیاں، جس کے نتیجے میں ان کو کوئی کام نہیں آتا سوائے موبائل چلانے کے۔ وہ کھانا بھی پکاتی ہیں تو موبائل میں دیکھ کر، یوٹیوب میں دیکھ کر۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کچھ بن رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ ان پر پڑی۔ سوچنے کی بات ہے، بہت غور سے سنیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے پوچھا، اسماء کیا کر رہی ہو؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میں فلاں کے لیے کچھ بن رہی ہوں، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، بہن کے لیے۔ انہوں نے کچھ بھی کہا ہے کہ میں فلاں کے لیے کچھ بن رہی ہوں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فضیلت ان کو سنائی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہی تھی، وہ ذکر نہیں کر رہی تھی، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی تھی، ذکر و مراقبہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ کام و کاج کر رہی تھی، کچھ بن رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اسماء، اللہ تبارک و تعالی جتنا خوش کسی مجاہد کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ہوتا ہے، اتنا ہی تم عورتوں کے ہاتھوں میں یہ بننے والی سلائیوں اور سوئیوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ رواج ہی ختم ہو گیا، عورتوں میں کام کرنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں الگ الگ طریقے کے ریاکشن سامنے آتے ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، جو لڑکی 10 12 15 سال تک گھر کے کام و کاج کرنے کی عادی نہیں ہوتی، خدمت کے کسی شعبے میں لگنے کی عادت اس کی نہیں بنتی، یہ سسرال میں جا کر مصیبت بنے گی، یہ سسرال میں جا کر مصیبت بنے گی۔ جیسے ہی شادی ہوئی، سب سے پہلا ڈیمانڈ ہوگا کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، الگ رہوں گی، الگ رہوں گی۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہے گا کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ فوراً کہے گی کہ اگر ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا۔ خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات روز بروز پیش آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے وہاں فکر نہیں کی، ماں باپ نے وہاں فکر نہیں کی اور اس کو خدمت کا عادی نہیں بنایا، جس کی وجہ سے نہ وہ شوہر کی خدمت کرنے کی عادی ہے، نہ وہ اپنے ساس و سسر کی خدمت کی عادی ہے، بلکہ آج کی لڑکیاں خدمت کو اپنے لیے شرم محسوس کرتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے شرم کی بات ہے، جبکہ خدمت اتنا اعلیٰ وصف ہے جس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی کیسی فضیلتیں بیان فرمائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ویکینڈ کرفیو کا زمانہ ہو یا آگے چل کر اللہ حفاظت فرمائے کچھ لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی آ جائے، اپنے اوقات کو غلط استعمال نہ کریں، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ویکینڈ کرفیو میں آپ دکان کو نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، تو صرف سو کر زندگی گزارنا یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے، بلکہ اب گھر میں رہیں گے آپ 2 دن تو گھر کا کوئی ایسا نظام بنائیے، کوئی ایسا شیڈول بنائیے کہ گھر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ دین کی باتیں ہوں اور ان کے ساتھ محبت بھری باتیں ہوں اور کچھ سیکھنا سکھانا ہو، کچھ دین کی باتیں ان کے ساتھ کی جائیں۔ اور ایک اہم بات آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے یہ 24 گھنٹوں میں ایک اجتماعی عمل گھر میں ضرور ہونا چاہیے، ایک اجتماعی عمل تو کم سے کم گھر میں ضرور ہونا چاہیے کہ آپ طے کر لیں کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے یا اتنے مرتبہ استغفار پڑھیں گے، طے کر کے گھر کے سارے افراد بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کریں۔ درود شریف کی فضیلتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں اٹھا لیتے ہیں، اللہ مصیبتیں دور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 2 دن میں روزانہ ایک اجتماعی عمل گھر میں ہونا چاہیے۔ اتنی مقدار، مثال کے طور پر ایک 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، ایک 10,000 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لیں، اس وقت میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع غافل ہو کر PUBG کھیلنے کا نہیں ہے، یہ موقع اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ہے۔ نوجوانوں، اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو اپنے اندر کچھ اصلاح کر لینے کی کوشش کرو، ورنہ دنیا برباد ہو رہی ہے، دنیا برباد ہو رہی ہے۔ خالی وقت اس طرح اگر گزاریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے۔ کن بندوں کی دعائیں اور آہیں ہیں جو عذاب کو روکے ہوئے ہیں،
ورنہ تو عمومی معاشرے کا حال یہ بنا ہوا ہے، سوائے وہ گیموں میں لگے ہوئے، سوائے وہ غلط کاموں، بدکاریوں اور زناکاریوں میں لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے نوجوان کا۔ کچھ نہ کچھ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ اپنے اندر سدھار پیدا کر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ان فرصت کے اوقات کو ان غلط کاموں میں لگا کر اگر ہم نے برباد کر لیا، میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ اپنے اندر خوف پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے اوقات کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اور تیسری چیز ہے اپنے صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں۔ اپنے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ہو گیا، تفصیل سے عرض کرتا تھا کہ صلاحیتوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں موبائل پر خرچ ہو رہی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں غلط کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عشاء کے بعد ایک چکر لگا کر آئیں، 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں موبائل میں ایسے گھور رہے ہیں گویا وہ اس میں اندر گھس گئے ہیں۔ آج ایک عالم دین، آج بھی مدرسہ تھا، چونکہ 2 دن لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے آج بھی مدرسہ رکھا گیا تھا۔ میں مدرسے میں حاضر ہوا تو ایک عالم ہمارے استاد کہنے لگے، کل رات کی بات ہے، کل رات کی بات ہے، کچھ نوجوان ایک راستے سے گزر رہے تھے، پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کی گاڑیاں پارکنگ میں لگا کر ایک جگہ ان کو بٹھا دیا۔ تو وہ کہنے لگے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہ 8-10 نوجوان تھے، وہ وہاں بیٹھ کر بھی پب جی کھیل رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر بھی پب جی کھیل رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اتنی گئے گزرے قوم مسلمان نہیں ہیں، اتنی بے حیا قوم مسلمان نہیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے، مال کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال، صلاحیتوں کا صحیح استعمال، یہ ترقی کا ضامن ہے، کامیابی کا ضامن ہے، دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ مال کا غلط استعمال، اوقات کا غلط استعمال، صلاحیتوں کا غلط استعمال، یہ دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے اور آخرت کی بھی بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر سدھار پیدا کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امت کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کے صحیح مصرف میں لگنے کے فیصلے فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔